قربانی دا دن قریب ہے، قربانی آن والی ہے، یا رسول اللہ ساڈے واسطے حکم کیے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن اپنا گوشت استعمال کر سکتے ہو، 3 دن تو بعد نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا میں محمد قریب امت نو مٹ دینا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دا حکم آیا اور عرض کی تھی آقا چمڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا چمڑا مشکیزیں بنانے نے غریبانوں پانی پلانا ہے۔ انہاں دے مشکیزیں تیار ہو گئے اور 3 دن دے اندر جناب علی صحابہ نے گوشت رکھے اور جڑے دوروں آئے سن میرے نبی نے فرمایا انہاں نو ونڈ دیو، ساڈے مہمان نے میرے آقا دے غلاموں جنہاں نے رج رج کے کھانا کھادا تے گوشت کھادا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں، فرمایا جتنے آئے نے تہاڈے تے میرے مہمان نے، اے محمد دے بوئے تو خالی نہ جان۔ اور میرے آقا دے غلاموں 1 سال آئے اور حضور نے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی، پھر وہ چلے گئے نے اگلے سالوں نہ دیا اپنی قربانیاں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے قربانی فرمائی۔ دوسرا دن آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پچھلے سال غریب سن، ہن تے کوئی غریب نہیں، ہن تے سارا مدینہ موجود ہے، ہن ساڈے واسطے حکم کیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تانوں اجازت دینا 3 دن بھی کھا سکتے ہو، 3 دن تو بعد بھی کھا سکتے ہو، 3 دن تو بعد بھی کھا سکتے ہو۔ پر قرآن کی آندا ہے؟ ہن قرآن پڑھیں ذرا، قربانی قریب ہے پر قرآن واضح طور تے فرماندا ہے، فرمایا قربان کر کے تے پھر ذرا ویکھنا ہے کوئی ایسا گھر تا نہیں جڑے چپ ہون تے بول نہ سکن۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پورا رکوع ہے، قربانی دا گوشت کرو، پھر تقسیم کرو، پھر غریباں تک پہنچاؤ۔ پر قرآن پاک تاں سمجھ آندا ہے جدو اپنے نبی دا فرمان پڑھیے۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی آقا، سمجھ آ رہی ہے تو انہوں؟ میرے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی آقا قربانی کیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ کون ابراہیم؟ جد الانبیاء، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جنہ ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزارے آئے اور جنہ واسطے خالق کائنات نے فرمایا اور دنیا والوں جے میرا یار ویکھنا ہے، جے میرا دوست ویکھنا ہے، خلیل اللہ ویکھ لو۔ ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزارے آؤ، اپنا تن من دھن اپنے خدا دے نا دے قربان فرمایا ہے۔ فرمایا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ دیکھیں نا سون دی حالت کونی، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور اگلی گل میرے آقا دے فرمانے، میرے نبی فرمایا قربانی جدو بھی کرو اپنے رب دا قرب حاصل کرن واسطے قربانی کرو۔ میں جملہ دوبارہ دہراؤں، حضور فرما دے نے قربانی جدو بھی کرو
اپنے رب دا قرب حاصل کرنے واسطے قربانی کرو. اور قربانی دے جانور دے اندر ایک قطرہ بھی حرام دا نہیں ہونا چاہیے. پیسے حلال دے ہون، لٹ مار لے نہ ہون، لوگاں دا مال لٹ کے قربانی نہ لی ہوئے. فرمایا پاکیزہ پیسہ ہوئے تے پھر قربانی کرو تو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے گا. اور میرے آقا فرماندے نے خوبصورت جانور، خوبصورت جانور، پیارا تو پیارا جانور، خوبصورت جانور لو، کیونکہ قیامت والے دن اے جانور تواڈیاں سواریاں ہون گیاں، تواڈیاں سواریاں ہونیاں نے قیامت والے دن. خوبصورت جانور لو. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو قربانی دا جانور لے لو پھر انہوں دی اتنا خوب خدمت کرو، کیونکہ پھر وہ جانور نہیں ہوندہ، وہ اپنے رب دی نشانی ہوندی ہے. رب دی نشانی دا حیاء کرو، اتنا ایک پیار کرو کہ قیامت والے دن اللہ تواڈے نال پیار کرے. اور دوسری بات مسئلہ سماعت فرماؤ، پھر میں 2-3 آیتاں پڑھنیاں نے قرآن پاک دیاں. جیڑا بندہ قربانی کرے، جیڑا بندہ قربانی کرے، جیڑا بندہ قربانی کرے، قربانی دا دل بن گیا ہے، نیت بن گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت رب دا بڑا کرم ہے، انہیں صرف ارادہ کیتا ہے قربانی کرن دا، اللہ او دے نامہ مالچ نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندا ہے. قربانی جدو بھی کرے گا پر میرے نبی دے صدقے نال فرشتے او دیاں نیکیاں لکھنیاں شروع کر دینیاں.